بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مکرہ کی رضایت کے بعد عدم صحت کے دلائل اور اس کا رد ہے۔ درواقع دلائل کا چیپٹر بیان ہو چکا تھا، اور ان دلائل پر شیخ انصاری تبصرہ فرما رہے تھے اور ان کا رد بیان کر رہے تھے۔ تو گزشتہ درس کے اندر ہم نے دیکھا آئے تجارتاً عن تراض سے کس طرح استدلال ہوا تھا، اور کس طرح شیخ انصاری نے اس آیے کریمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے کیفیت استدلال پر اشکال کیا کہ ہم اس آیے سے استدلال نہیں کر سکتے اس بات پر کہ مکرہ اگر فعل انجام دینے کے بعد راضی ہو جاتا ہے تو ہم کہیں کہ اس کا وہ رضایت کسی کام کی نہیں ہے اور اس کا وہ فعل باطل ہے۔ تو آقا نے کہا کہ نہیں، اس آیے سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، اور جس طرح آپ استدلال کر رہے ہیں مفہوم حصر یا مفہوم وصف سے وہ ناتمام ہے، اور تمام توضیحات جو پیچھے بیان۔ ان کا ایک اور استدلال تھا جو حدیث رفع سے وہ استدلال کر رہے تھے اس مطلب پر کہ یعنی حدیث رفع بیان کر رہی ہے کہ درواقع وہ فعل جو اکراہی صورت میں انجام پایا ہے وہ کل عدم ہے، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کا اثر ہی نہیں ہے، معدوم ہے۔ تو کس طرح بعد کی رضایت اس کے لیے کارساز ہو سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ معاملہ درست نہیں ہے۔ آج کے اس درس کے اندر اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آقا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث رفع کا جواب دیتے ہیں کہ حدیث رفع کے ذریعے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں آقا فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حدیث الرفع، رہی بات جہاں حدیث رفع کی، چونکہ آیت تجارت کا تو جواب دے دیا، تو حدیث رفع پفی ہے، اس کے اندر اشکال ہے۔ کون سا؟ اولاً دو صورتوں کے ساتھ آقا اس کو نقد کر رہے ہیں۔ اولاً پہلے مرحلے میں اشکال جو اس پر مترتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان المرفوع فیہ ہی المؤاخذۃ والاحکام المتضمنہ لمؤاخذۃ المکرہ والزامہ بشیء، یعنی وہ چیز جو اس حدیث کے اندر رفع کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مؤاخذہ اور وہ احکامات ہیں، پھر چاہے احکام تکلیفی ہوں چاہے وضعی ہوں، جو الزام آور ہیں اس مکرہ کی نسبت، جو متضمن ہے مکرہ کے مؤاخذے کو۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث کے اندر چیز مرفوع ہے یہ اس طرح کے مؤاخذہ، اس طرح کے احکامات ہیں کہ اب جو ہے مثلا اگر حرام کام پہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے یا واجب کام پہ، یعنی حرام کے انجام پہ اور واجب کے ترک پہ اسے، تو جو مؤاخذہ اور جو حکم ہے اس کا جو اثر اس پر مترتب ہونا ہے اس کو رفع کیا گیا۔ وَإِلْزَامُهُ بِشَيْءٍ، اس طرح مرفوع جو اس کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مکرہ کو لازم ٹھہرانا کسی چیز کی نسبت نہیں، چونکہ اس کا وہ جو فعل ہے وہ کل عدم ہے، اور حدیث رفع کی اس بیان سے جو ہے وہ اس کے اس آثار کو، اس الزام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَالْحُكْمُ بِوُقُوفِ عَقْدِهِ عَلَى رِضَاهُ، یہ کہ مثلا اس کا عقد صحیح ہے اور اس کے عقد کا موقوف ہونا اس کی رضایت پر، یہ جو حکم ہے کہ اس کا عقد موقوف ہے اس کی رضایت پر، راجع الی ان لہ ان یرضی بذلک، پلٹتا ہے اس بات کی طرف کہ یعنی اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی نسبت رضایت پیدا کرے۔ یہ جو اسے حق حاصل ہے کہ وہ بعد میں آ کر اگر راضی ہو جائے اس عقد کی نسبت تو وہ عقد اس کا درست ہوگا، اور وہ عقد موقوف ہے اس کی بات کی اس رضایت پر۔ وَهَذَا حَقٌ لَهُ لَا عَلَيْهِ، یہ حکم پلٹتا ہے اس کی رضایت کی طرف، اور یہ اس کے لیے حق ہے، اس پر حق نہیں ہے۔ یعنی حدیث رفع آئی تھی ان تمام چیزوں کو اٹھانے کے لیے کہ جو اس کے نقصان میں آثار اور احکامات اس پہ مترتب ہو رہے تھے، جو مؤاخذہ تھا یہ تھا۔ جبکہ یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ عقد مکرہ درست ہے اگر رضایت بعد میں اس کی حاصل ہو جائے، تو یہ بعد میں آنے والی رضایت یہ اس کا حق ہے، اس پر کوئی چیز الزام نہیں آ رہی کہ حدیث رفع اس کو بھی کیا کر دے، ختم کر دے، اس حکم کو بھی جو توقف کا ہے عقد کا اس کی رضایت لاحقہ پر، اس کو ختم نہیں کر رہے، جو کہ یہ اس کے اپنے اختیار سے ہے، اجبار تو نہیں ہے
اس میں اس کو مجبور تو نہیں ٹھہرایا جا رہا کہ یہ حدیث رفع جو ہے وہ اس کے اس اثر کو ختم کر دے۔ تو بس آگے فرماتے ہیں کہ پہلا مطلب یہی ہے کہ حدیث رفع جو ہے وہ جس چیز کو ختم کر رہی ہے وہ اس طرح کے احکامات اور مواخذات تھے، نہ یہ جو بعد میں حکم کیا جا رہا ہے اس کے عقد کے موقوف ہونے کا اس کی رضا پر۔ پھر فرماتے ہیں، استدراک کرتے ہیں کہ نعم قد یلزم الطرف الاخر، ہاں کبھی جو ہے وہ ملزوم ٹھہرایا جاتا ہے، لازم یعنی مجبور کیا جاتا ہے طرف آخر کو، جو یعنی جس شخص کے ساتھ اس نے معاملہ انجام دیا ہے اور اس پہ اکراہ کیا گیا کہ آپ جو ہے اس چیز کو فلاں شخص کو یا کس کو مکرے کو یا کسی اور کو بیچو، اس کو کیا کیا جائے گا، مثلا الزام کیا جائے گا، اس کو مجبور کیا جائے گا کس بات کی نسبت؟ بعدم الفسق، عدم فسق کی نسبت، حتی یرضی المکرہ او یفسق، یہاں تک کہ یا مکرہ راضی ہو جائے یا اس معاملے کی نسبت وہ کیا کرے، فسق کرے۔ یعنی یہ جو ہم دوسرے طرف کے الزام کی بات کر رہے ہیں کہ اس دوسرے شخص کو مجبور کیا جائے گا، وَهَذَا إِلْزَامٌ لِغَيْرِهِ، یہ الزام ہے غیر مکرہ کے لیے، بس مکرہ کے لیے تو یہاں پر ایسا کوئی الزام یہاں پر بیان نہیں کیا جا رہا جو آپ حدیث رفع سے آ کر اس کو رفع کریں، مرتفع جانیں۔ حدیث رفع درست کچھ احکامات کو مرتفع کر رہی ہے، وہ الزامات جو اس پر آ رہے ہیں جن چیزوں کی نسبت اسے ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن اس کی رضایت پہ عقد کا موقوف ہونا یہ تو اس کا وہ حق ہے کہ جو اس کے اجبار سے وابستہ نہیں ہے جو اس کو حدیث رفع ختم کرے۔ ہاں دوسرے فرد کو اگر مجبور کیا جا رہا ہے تو یہ الزام پھر پلٹتا اس مکرہ کی طرف نہیں ہے، یہ اس دوسرے کا الزام ہے کہ جس کے ساتھ حدیث رفع کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ والحدیث لا يرفع المؤاخذہ والالزام عن غیر المکرہ، حدیث جو ہے وہ رفع نہیں کر رہی اس مؤاخذے کو، اس الزام کو جو مکرہ کے علاوہ کسی اور سے وابستہ ہو، کما تقدم، جیسے کہ یہ پہلے بھی مطلب اس کی طرف اشارہ کیا گیا، چونکہ وہ دوسرا طرف تو مختار ہے اور اپنے ارادے سے جو ہے وہ اس کو انجام دے رہا ہے۔ ہاں یہ جو ہم مکرہ کو مجبور ٹھہرا رہے ہیں کہ مثلا وہ بعد میں کسی ایک طرف کو جو ہے وہ اختیار کرے، مثلا یا بیع کو یا مثلا فسق کو، تو یہ مکرہ کو الزام اور یہ اس کو مجبور کرنا اس کو حدیث رفع ختم نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی مکرہ کے لیے جو ہے وہ اکراہ سے جو اس کو حق اس کے لیے ثابت ہوا تھا اس حق کے توابع میں سے ہے۔ یہاں پر دو طرح سے جبکہ حق ہے، ایک طرف سے مکرہ کا حق ہے اور دوسری جانب سے اس دوسرے شخص کا حق ہے، ان دونوں حق کی رعایت کرتے ہوئے مکرہ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک طرف کو اختیار کرے۔ تو یہ الزام بھی جو ہے وہ اس باب سے ہے جس کی توضیح آگا اس طرح سے دے رہے ہیں کہ وَأَمَّا إِلْزَامُهُ بَعْدَ طُولِ الْمُدَّةِ بِاخْتِيَارِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ، ہاں وہ الزام اس مکرہ کا جو کچھ عرصے گزرنے کے بعد یعنی ایک طویل عرصے کے بعد اسے ملزم ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ بیع کو اختیار کرے یا اس کو فسخ کرے، ایک طرف ہو جائے یہ مسئلہ، فَهُوَ مِن تَوَابِعِ الْحَقِّ الثَّابِتِ لَهُ بِالْإِكْرَاهِ، یہ اس کے اس حق کے توابع اور نتائج میں سے ہے کہ جو اس کے لیے اکراہ سے ثابت ہے۔ یعنی ایک طرف سے خود اس مکرہ کے لیے حق ہے کہ یعنی اس اکراہ کے بعد مثلا حق انتخاب اس کو حاصل ہے کہ اپنے اختیار سے وہ فسق کو اختیار کرے یا مثلا وہ کس کو اختیار کرے، بیع کو اختیار کرے۔ تو اکراہ سے جو آثار اس سے ختم کر دیے گئے اسی کے نتائج میں سے یہ حق ہے جو اس کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ لا من احکام الفعل المتحقق علی وجہ الاقرار، یہ اس فعل کے احکام اور آثار میں سے نہیں ہے، یہ الزام اس فعل کے آثار اور احکام میں سے نہیں ہے کہ جو فعل تحقق پایا ہے اقراء کی بنیاد پر، اس کے آثار میں سے یہ الزام نہیں کہ یہاں پر کہا جائے کہ اس الزام کو بھی حدیث رفع آ کر ختم کرتی ہے، نہیں، یہ الزام مکرہ کی نسبت ہوگا جب ایک طویل عرصہ گزرے گا تو یہاں پر اسے ملزم ٹھہرایا جائے گا کہ وہ یا بیع کو اختیار کرے یا فسق کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر پھر دو جو ہیں وہ حق آ جاتے ہیں سامنے، ایک مکرہ کا اور ایک اس دوسرے شخص کا، کہ اگر طویل مدت ہو جاتی ہے اور یہاں مکرہ کسی ایک مورد کو اختیار نہیں کر رہا تو یہ ضرر میں جائے گا اس دوسرے شخص کے، تو لہٰذا اس کو ضرر نہ ہو تو اس کا بھی ایک حق ہے کہ وہ ضرر کو دور کرے اپنے آپ سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مکرہ کو پھر بعد میں ملزم ٹھہرایا جائے کہ وہ کسی ایک کو اختیار کرے۔ تو بس آپ نے دیکھا کہ حدیث رفع جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، یعنی ختم کر رہی ہے مواخذے اور احکامات کو، وہ الزامات کے جو اس فعل کی وجہ سے جس پر اسے مجبور اور اکراہ کیا گیا ہے انجام دینے پر، اس کی وجہ سے جو آثار جو نتائج اس پر مترتب ہونے اس کو ختم کر رہی ہے۔
نہ اس کے بعد کے وہ آثار جو اس فعل سے وابستہ نہیں ہیں۔ لہذا آغا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہاں پر ثم انما ذکرنا واضح، یہ جو بات بیان کی گئی کہ یعنی جب تک اس کی اجازت نہیں آتی تو ملکیت نہیں آئے گی، اور یہاں پر مواخذہ اور الزام جو ہے حدیث یعنی اصل الزام نہیں، جب تک وہ رضایت نہیں دیتا تو یہاں پر تو ایسا کوئی الزام نہیں ہے جو حدیث رفع سے اٹھایا جائے، اور جو اس فعل کی وجہ سے آثار سے مترتب ہونے تھے وہ حدیث رفع نے آ کر مواخذات کو ختم کر دیا۔ تو یہ جو بات ہم نے پیچھے بیان کی واضح القول بکون الرضا ناقلا، یہ واضح ہے اس قول کی بنیاد پر جب ہم کہیں کہ رضا ناقل ہے، چونکہ یہ خود ایک مبنا ہے کہ یہ جو بعد میں رضایت آئے گی، جیسے عقد فضولی کے اندر یہ مفصل بحث ہوگی کہ یہ رضایت بعد میں آنے والی آیا ناقلہ ہے اجازت جو ہے، یا یہ رضا یا رضایت جو ہے وہ کاشفہ ہے۔ اگر ہم اس اجازت کو رضایت کو ناقلہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی جب سے رضایت تب سے ملکیت تحقق پائے گی، تب سے وہ عقد جو ہے اپنا اثر دکھائے گا، اور اگر ہم اس کو کاشفہ جانتے ہیں تو پھر یعنی یہ کشف کر رہی ہوتی ہے کہ جب عقد ہوا تھا تب سے اس کے وہ جو ہے نافذ ہے اور صحیح قرار پائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم رضا کے ناقل ہونے کے قائل ہیں تو رضا تو جب آئے گی تب کے بعد وہ اثر مترتب ہوگا، اس سے پہلے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی چیز کے حوالے سے مکرہ کو ملزم نہیں ٹھہرایا جا رہا، مجبور نہیں کیا جا رہا، تو لہٰذا اگر رضا ناقل ہے تو اس بنا پر تو واضح سی بات ہے کہ حدیث رفع مواخذات کو ختم کرتی ہے، کوئی دوسرا اس پہ حکم مترتب نہیں کیا جا رہا اس مکرہ کے سلسلے میں، اور اب تک وہ رضایت تو آئی نہیں ہے، جب تک وہ رضایت نہیں آتی تو یہاں پر ایسا کوئی الزام، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے اسے مثلا جو ہے بات کی جائے حدیث رفع سے اس کے رفع ہونے کی۔ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ بِالْكَشْفِ، اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہی بات ہے اگر ہم کشف کے قائل بھی ہو جائیں بعد تعامل، کچھ غور و فکر کرنے کے بعد، یعنی اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جب وہ رضایت ہی نہیں آئی، وہ اجازت ہی نہیں آئی تو کاشفہ نہیں ہے، جب کاشفہ نہیں ہے تو یہاں کوئی الزام، کوئی مواخذہ مکرہ کی نسبت وجود نہیں پاتا کہ یہاں پر پھر حدیث رفع کے جاری ہونے کی بات کی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ حدیث رفع تو جن چیزوں کو ختم کر رہی ہے وہ واضح سی بات ہے، اب اس کی رضایت اس مکرہ کی تو آئی نہیں ہے کہ یہاں پر آپ حدیث رفع سے آ کر استدلال کرتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، چونکہ رضایت جب نہیں آئی تو کوئی الزام مکرہ کی نسبت ہے ہی نہیں۔ پھر جب رضایت آ رہی ہے تو وہ رضایت جو ہے ناقلہ ہے، تو بات واضح ہے کہ اس کے بعد کا حکم جو ہے وہ جب سے رضایت آ رہی ہے اس کے بعد کا مسئلہ ہے وہ نقل و انتقال کا اور اس کے معاملے کے صحیح ہونے کا۔ کاشفہ کی صورت میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہی بات ہے اس طرح سے۔ تو بس حدیث رفع سے آپ کس طرح استدلال کر رہے ہیں اور کس چیز پر استدلال کر رہے ہیں، جو آپ بات بیان کر رہے تھے وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس بیان کے مطابق نا تمام ہوتی ہے، اور جواب یہ اولن کی صورت میں تھا اس حوالے سے حدیث رفع کے سلسلے میں۔ اس کے بعد ثانیاً آپ فرماتے ہیں ایک اور جو یہاں پہ اشکال مترتب ہوتا ہے ان پر اس حدیث رفع کے تناظر میں، فرماتے ہیں کہ انہو یدل علی ان الحکم الثابت للفعل المکرہ علیہ لولا الاکراہ یرتفع عنہ اذا وقع مکرہا علیہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ حکم جو اس فعل کے لیے جس فعل کی نسبت اس کو اکراہ کیا گیا ہے اس فعل کے لیے حکم ثابت ہو لولا الاکراہ، اگر اکراہ نہ صورت پاتا تو وہ حکم جو ثابت ہے اس فعل کے لیے یرتفع عنہ، یہ مرتفع ہو جاتا ہے اس مکرہ سے، اذا وقع مکرہا علیہ، جب وہ اس پر مکرہ واقع ہو، اس کے اسے اکراہ کیا جائے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ حدیث رفع کن احکام کو، کن آثار کو ختم کر رہی ہے، ان آثار اور احکامات کو ختم کرتی ہے کہ اگر یہ اکراہ نہ ہوتا تو یہ حکم مترتب ہوتا اس فعل پر، اگر وہ مکرہ بغیر اکراہ کے وہ کام انجام دیتا تو وہ حکم مترتب ہوتا اس کے لیے۔ اب چونکہ وہ اکراہ کے مورد میں آ گیا ہے تو وہ حکم جو اکراہ کے بغیر مترتب ہونا تھا، اب اکراہ کی صورت میں اگر وہ اس فعل کو انجام دے گا تو وہ حکم کیا ہو جائے گا، مرتفع ہو جائے گا اس سے، وہ حکم جو ہے وہ اس پر مترتب ہونے والا نہیں ہوتا۔ کما ہوا معنی رفع الخطا والنسیان ایضا، جیسا کہ خطا اور نسیان کی بھی اس کے رفع کی بھی یہی معنی ہے کہ اقراء کے اندر جو ہم یہ معنی کر رہے ہیں یہی معنی دروا کے خطا اور نسیان کے اندر ہے۔ وہذا المعنی موجود فی ما نحن فیہ، ہمارے اس مورد کے اندر بھی یہی معنی کیا ہے، موجود ہے۔ کیسے، کیوں؟ لأن اثر العقد الصادر من المالک، چونکہ عقد کا جو اثر ہے کہ جو عقد مالک سے صادر ہوا ہے، مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاکراہ، یعنی اکراہ کے عدم کو، یعنی اکراہ کے نہ ہونے کے اعتبار سے قطع نظر کرتے ہوئے، چشم پوشی کرتے ہوئے اس بات سے کہ عدم اکراہ جو ہے وہ
معتبر ہے، یعنی وہ عقد جو مالک سے صادر ہوا اس بات سے چشم پوشی کرتے ہوئے کہ عدم اکراہ جو ہے وہ معتبر ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اثر العقد الصادر من المالک السببیت المستقلہ لنقل المال، یعنی اس عقد کا اثر کیا ہے؟ اس عقد کا اثر یعنی سببیت مستقلہ ہے نقل مال کے لیے، مال کے نقل کے حوالے سے وہ عقد کیا ہے؟ ایک سببیت مستقل رکھتا ہے، یعنی اگر مالک سے ایک عقد صادر ہوتا ہے اور اس بات سے قطع نظر کہ مثلا اقراء کا نہ ہونا معتبر ہے کہ اقراء وہاں پر نہ ہو، تو فعلاً اس کو آپ ایک طرف کر دیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو عقد صادر ہو رہا ہے یہ سبب مستقل ہے، کس کے لیے؟ نقل مال کے لیے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ انْتِفَاءُ هَذَا الْأَثَرِ بِسَبَبِ الْإِقْرَاءِ، فرماتے ہیں کہ واضح سی بات ہے کہ یہ اثر اقراء کی صورت میں منتفی ہے، درست ہے۔ تو بس یہ معنی یہاں موجود ہے کہ حدیث رفع کس کو ختم کر رہی ہے؟ اس حکم کو۔ اگر اقراء نہ ہوتا تو وہ حکم مترتب ہوتا، عقد اگر صادر ہوتا بغیر اقراء کے تو یہ سبب مستقل تھا نقل مال کے لیے۔ اب جب اقراء کی صورت میں یہ عقد صادر ہو رہا ہے تو یہ اثر کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا۔ یہاں پر یعنی اقراء ایک علت تام بنتی ہے اس اثر کے سلب ہونے کو۔ اب یہاں پر آغا فرماتے ہیں شیخ انصاری کہ وَهَذَا الْأَثَرُ النَّاقِصُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ مَعَ الْإِقْرَاءِ، یہ جو اثر ناقص ہے مترتب ہو رہا ہے اس فعل پر اقراء کی صورت میں، یعنی اقراء ہے تو اس صورت میں اب یہ اثر سببیت تام یعنی مستقل نہیں رکھتا، بلکہ اس کی سببیت اس کا اثر ناقص ہوتا ہے، اور یہ اس اقراء کی صورت میں وجود پا رہا ہے اس حیث کہ جز علت تامہ ملکیت کی، اس کا دوسرا جز وہ رضایت ہے جو بعد میں لاحق ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یہ اثر ناقص لم یکن ثابتا للفعل ما قطع النظر عن الاقراء۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اگر اقراء نہ ہو اور ایک اثر ثابت ہو تو حدیث رفع اس اثر کو ختم کرتی ہے۔ یہ جو اثر ناقص ہے، آیا اگر اقراء نہ ہوتا تو وہ عقد اثر ناقص رکھتا؟ قطعاً نہیں۔ یہ اثر ناقص اگر اس عقد پر مترتب ہو رہا ہے، اس کے فعل پر مترتب ہو رہا ہے، تو یہ کس صورت میں ہے؟ مع الاقراء ہے۔ تو اثر ناقص جو مع الاقراء اس پر مترتب ہو رہا ہے لم یکن ثابتا للفعل، یہ اس فعل کے لیے اقراء سے قطع نظر کرتے ہوئے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو اب جب اقراء کی صورت میں یہ اثر ناقص آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مرتفع ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ لم یکن ثابتا للفعل، یہ اس فعل کے لیے ثابت ہی نہیں تھا جو اقراء سے قطع نظر کرتے ہوئے اس صورت میں لیرتفع بہ، تاکہ یہ مرتفع ہو حدیث رفع سے، ثابت ہی نہیں تھا کہ آپ اس کو مرتفع جانیں حدیث رفع کے ذریعے، چونکہ حدیث رفع کس کو رفع کر رہی ہے؟ اس اثر کو جو اقراء کے بغیر اس عقد پر اس فعل پر صادر ہو رہا ہو، یعنی مترتب ہو رہا ہو، جبکہ اثر ناقص تو مترتب نہیں ہو رہا ہے اس فعل پر اقراء کے بغیر۔ اگر یہ مترتب ہو رہا ہے اور ہم اس فعل کو ایک اثر ناقص کے عنوان سے دیکھتے ہیں ملکیت کے حوالے سے، تو یہ کس صورت میں؟ جب اقراء صورت پاتا ہے۔ تو لہٰذا آغا فرماتے ہیں کہ اذ المفروض ان الجزئیۃ ثابتۃ لہ بوصف الاقراء، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فرض کہاں پر ہے کہ یہ جو جزئیت ہے، یعنی یہ عقد جو صادر ہوا ہے اقراء کی صورت میں اور یہ جزء سبب ہے، یہ جزئیت اس کے لیے ثابت ہے اقراء کی وصف کے ساتھ، چونکہ اقراء اگر نہیں ہوتا تو وہاں پر وہ اثر مستقل ایک سبب تھا، سبب تام تھا۔ اب چونکہ اقراء کی صورت میں ہے تو وصف اقراء کی صورت میں یہ جزئیت اس کے لیے ثابت ہوتی ہے اور وہ جزء سبب کہلاتا ہے۔ فَكَيْفَ يُعْقَلُ ارْتِفَاعُهُ بِالْإِقْرَاءِ، پس وہ جزئیت جو اس فعل کے لیے خود اقراء کے ذریعے ثابت ہے، کیسے معقول ہے کہ یہ مرتفع ہو خود اقراء سے؟ یعنی جہاں جس اثر کا موضوع خود اقراء ہو، کیسے اسی اقراء سے اس کو ہٹایا جائے، اس کو مرتفع جانا چاہے؟ تو یہ معقول نہیں ہے۔ ہاں، حدیث رفع ان آثار کو ختم کرتی ہے کہ جو اقراء کے بغیر مترتب ہو رہے تھے، اب اقراء کی صورت میں ان آثار کو مرتفع جانا جائے گا۔ وہ اثر کہ جو آیا ہی اس اقراء کی وجہ سے ہے اور وہ یہ جزئیت کا اثر ہے، اس کو کیسے جو ہے آپ مرتفع جانیں گے؟ اس حدیث رفع سے یعنی اقراء سے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے، اور مزید اس تناظر میں کچھ نکات اور بے الفاظ اخرى اس مطلب کو آگا دوبارہ جو ہے وہ روشن کرتے ہیں ایک اور عبارت کے اندر۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مزید اس کے تکملے کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔